ڈاکٹر علامہ صاحب 1926 میں سیاسیات کے میدان میں آئے، لیکن 3-4 سال کے اندر ہی انہوں نے اپنی محنت، قابلیت اور شہرت کی وجہ سے اس قدر سیاسی وقار حاصل کر لیا کہ دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد کے صدر منتخب ہوئے اور اپنے خطبہ صدارت میں پاکستان کا نظریہ پیش کیا، جس پر قومی اور سیاسی حیثیت سے بہت سے اعتراضات ہوئے، اور اس وقت یہ نظریہ محض شاعرانہ تخیل خیال کیا گیا، لیکن بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد یہ مسلمانوں کا متفقہ نظریہ قرار پایا، اور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا جو اجلاس بصدارت قائد اعظم محمد علی جناح ہوا، اس میں سر شاہ نواز خان ممدوٹ صدر مجلس استقبالیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح صدر لیگ کی پرزور اور مدلل تقریروں کے بعد دوسرے دن کے اجلاس میں مولوی فضل الحق وزیر اعظم بنگال نے اس نظریہ کو ایک مستقل ریزولوشن کی صورت میں پیش کیا، جس پر تقریباً تمام صوبوں کے نمائندوں نے تقریریں کی اور وہ با اتفاق پاس کیا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ہدایت کی کہ 19 اپریل 1940 کو ہر جگہ مسلمانان ہند اس ریزولوشن کی تائید کریں۔ چنانچہ 19 اپریل کو ہندوستان کے طول و عرض میں تمام مسلمانوں نے اس ریزولوشن کی پرزور طریقہ سے تائید کی، اور اس طرح ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے جو خواب 1930 میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر 10 برس کے بعد نکلی، اور اس کے بعد مسلمانوں میں جو سیاسی جوش پیدا ہوا وہ اسی دل فریب خواب کا نتیجہ تھا، لیکن اب یہ خواب واقعہ بن چکا ہے اور پاکستان قائم ہو چکا ہے۔